محبت کا تقاضا ہے کہ ہمیں واپس پاکستان جانا ہے اور آپ کو زیادہ فکر ہے ہم سے، لہذا میں چھوڑ رہا ہوں، مولا آپ کا سلامت رکھے، وہ جملے چھوڑ رہا ہوں جو کل میں نے ذرا سخت جملے کہہ دیے تھے اور تصدیق بھی ہو گئی کہ یوٹیوب پہ چلے گئے، تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہتھیلی پہ وہاں ہم جان لے کے پھرتے ہیں۔ مولا کریم ہے، شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت ہو نہیں سکتی۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے، پہلا قطرہ، سوائے قرضے کے، علماء موجود ہیں لہذا میں پوری بیان کر دوں، سوائے وہ قرضہ جو اس کے اوپر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرت مسلم نے بھی وصیت کی تھی کہ میرا قرضہ ادا کر دیا جائے، خود مولا حسین علیہ السلام کا بھی کچھ قرضہ تھا جو مولا سجاد نے ادا کیا تھا، اگر کتب اٹھا کے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے سوائے قرضے کے۔ اب مجھے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ میں کتنے لوگوں کا قرضہ ہڑپ کیے ہوئے ہوں اور سامنے ہی نہیں جاتا، یعنی کتنے لوگوں کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں کر رہا ہوں، اور پھر اس دکان کے پاس سے نہیں گزرتا کہ کہیں دیکھ لیا تو آواز دے دے گا، وہ ہمیں فرمائے قرضہ معاف نہیں ہوتا، چاہے کوئی کتنا ہی شریف بن جائے، اشراف میں شان شمار ہو جائے، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے مولا حسین کا قرضہ مولا سجاد نے دیا، جناب مسلم کا قرضہ، تو قرضہ معاف نہیں ہوتا شہید کے خون کا۔ بس دعا کریں، ہمارے پر بھی بہت سارے قرضے ہیں جو ہمیں یاد ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ادا نہیں کرنا چاہتے، یہاں کارڈ گھسنا پڑتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ قرضہ تو عجیب و غریب ہے مولانا، اس سے تو ان کی جان کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتی، 7 پشتوں تک نہیں چھوٹ سکتی ہے اس سے جان، چاہے کوئی یہاں پر خدا نخواستہ سپاہی صاحبہ آ کے قتل کرنے لگے خدا نخواستہ، تب بھی نہیں، قرضے سے، اس قرضے سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ خیر وہ کم از کم پٹھان کا قرضہ تو نہیں ہے نا، ہمارے یہاں ایک پٹھان کا قرضہ ہوتا ہے کہ جو چڑھتا ہی رہتا ہے ہاؤس بلڈنگ کی طرح، تو ایک درود پڑھنے والا تھا، یہ جو بیچ بیچ کی باتیں ہیں ان کو آپ حذف کر دیں گے اس حوالے سے کہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ گزارشات عرض کر دوں۔ صرف محسن صاحب نے مجھے 4 مجلسوں کے لیے ہی منتخب کیا، اور وہ بھی ایسے دنوں میں کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے لیے چند افراد ہزاروں کے برابر ہیں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، ہزاروں کے برابر ہیں، اس لیے کہ جس انداز سے آپ کا ذوق سماعت ہے خدا سلامت رکھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر رابرٹ نے کہا کہ کم از کم اتنا تو لکھ دینا کہ جب تمہارا اللہ، پھر بھی مانا نہیں، وہ کہہ رہا ہے تمہارا اللہ جب اس کائنات کو بنا رہا تھا تو علی دیکھ رہا تھا، اور شہید کی کیا معنی ہے؟ جو اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول پاک کو رسالت مل رہی تھی تو یہ عالم کتاب دیکھ رہا تھا، اور عالم کتاب کو جب امامت مل رہی تھی تو نبی دیکھ رہے تھے۔ اور بس اب کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا عالم آن لائن کا، تو ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تھوڑا سا علماء کرام کا وقت لوں گا، یہ مجھے معاف بھی کریں گے، کہ آج سے کوئی 7 سال پہلے یا 6 سال پہلے، یاد نہیں صحیح، ایک سوال آیا اسی میں، ہمارے یہاں جو ایک پروگرام آتا تھا تو اس کا چہرہ بگاڑ دیا، عالم آن لائن، جانتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ کے شروع ہی مجھ سے ہوا تھا، سب سے پہلا پروگرام میرا تھا، تو اس میں ایک سوال آیا، اتفاق سے 13 رجب تھی جس دن وہ پروگرام نشر ہونا تھا، 13 رجب کو، تو سوال یہ آیا کہ ان مولویوں سے پوچھیں کہ، ایک خاتون نے سوال کیا تھا، ان مولویوں سے پوچھیں کہ اللہ نے مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ خاتون کا سوال کہ مولا کائنات کو اللہ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ تو ڈاکٹر عامر کہنے لگے بتائیے مولا کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو جو اہل سنت عالم تھے وہ کہنے لگے پہلے ان سے پوچھ لیں
تو میں نے کہا اچھا. میں نے کہا جناب کم از کم مجھے تو تشبیہ نہ دے کہ صاحب پہلے ان سے پوچھ لیں کہ صاحب ان سے پوچھ لیں. تو میں نے کہا صاحب پیدا تو اللہ نے کیا ہے, سوال مولویوں سے ہو رہا ہے. یا بھائی خانہ کعبہ میں اللہ نے پیدا کیا ہے نا, اور سوال مولویوں سے ہو رہا ہے. تو وہ عامر لیاقت کہنے لگا, وہ سی ڈی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, کہنے لگا کہ جناب آپ ظاہر ہے کہ علم خدا اور علم رسول کے کی ترویج کرنے والے ہیں, تو آپ ہی جواب دیں گے اور کون جواب دے گا. تو میں نے کہا اچھا اگر جواب سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کاٹیں گے نہیں, ایڈیٹنگ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا ہاں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا تھا, لائیو نہیں تھا. تو کہا کہ ہاں نہیں انشاءاللہ کاٹیں گے نہیں. تو میں نے کہا پھر سنیے, رسول پاک ایک روز صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے, اور صحابہ کے درمیان فرماتے ہیں, غور کیجیے گا خدا را علماء سے دعا لینے کے لیے, مولا علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہ یا علی آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جملہ تمہارے کہہ دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بعض لوگوں کو آنکھیں کھول کے سونے کی عادت ہوتی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب میں نے عرض کیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں جس میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی آپ کا شریک ہے. یہ نہیں فرمایا کہ فضائل ان کے ہیں آپ شریک ہیں, فرمایا آپ کے فضائل ہیں وہ شریک ہیں. آپ کو کچھ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کچھ فضائل آپ کے ایسے ہیں جس میں وہ شریک ہیں, اور کچھ فضائل آدم سے لے کر, ہر ایک کو ہضم نہیں ہوگی یہ روایت, جو یوٹیوب پہ دیکھیں گے یہاں تو ہو جائے گی, کہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کچھ فضائل آپ کے ایسے ہیں جس میں کوئی نبی آپ کا شریک نہیں ہے. یہ سکتا نہیں چاہیے. تو یہاں تو کوئی بے ہوش نہیں ہوا, صحابہ میں سے ایک صاحب گرنے لگے, دوسرے نے سنبھالا, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرا جگر پھٹ رہا ہے, کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک کوئی علی کا شریک نہیں ہے فضائل میں, جلدی سے پوچھو کہیں ہمارا ہارٹ فیل نہ ہو جائے, جلدی سے پوچھو. تو جو جرت کرتا رہتا تھا سرکار سے بات کرنے میں, اس نے کہا, جو اونچی آواز سے بھی بولنا جانتا تھا, جو مختلف مواقعوں پر بلند آواز سے بولتا تھا, اس نے کہا کہ سرکار وہ کون سے فضائل ہیں کہ جس میں آپ بھی علی کے شریک نہیں ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں, سب سے پہلی علی کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ جیسا خسر عطا کیا جو کائنات میں کسی کو عطا نہیں. آپ کو سلامت رکھے, مجھ جیسا خسر عطا فرمایا اور کائنات میں کسی کو عطا نہیں کیا. اب دیکھیے وہ جو 4 بیٹیوں والی روایت ہے نا, پھر اس پہ بھی ہم بحث کر سکتے ہیں, اور اگر یہ مجلس سے بڑھا دیں تو میں پتہ نہیں کہاں تک بحث کر سکتا ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ مجھے وہاں بھی پڑھنی ہے اور پھر شکاگو بھی جانا ہے, آگے بھی جانا ہے, اور مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں میرے بعد کن کو پڑھنا ہے. تو خدا سلامت رکھے پڑھنے والوں کو بھی, سننے والوں کو بھی, پڑھوانے والوں کو بھی, سنوانے والوں کو بھی, کہ جناب علی کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جس میں مجھ جیسا خسر اللہ نے علی کو عطا کیا جو مجھے بھی عطا نہیں کیا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو زہرا جیسی زوجہ عطا فرمائی. اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہے,
تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو حسنین جیسے لال عطا فرمایا. بہت عام سی بات ہے لیکن کس انداز سے سرکار نے بیان فرمائی کہ اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے علی کو آسمان سے ذوالفقار عطا فرمائی. جو 70 فضیلتیں. ہمارے یہاں ایک شاعر گزرے ہیں وحید الحسن ہاشمی صاحب, بہت اچھے شاعر, لاہور میں ابھی انتقال ہوا ان کا, اکثر لوگ جانتے ہیں. انہوں نے یہ 70 کی 70 فضیلتیں لکھی ہیں, 70 کہ جس میں کوئی شریک نہیں ہے. آدم سے لے کے خاتم علیہ السلام تک جب شریک نہیں ہے تو اور کون شریک ہو سکتا ہے؟ پھر تو کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا نا. وہ 70 فضیلتیں میرے پاس موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں. کبھی موقع ملا تو اس میں سے بہت ساری یاد ہے مجھے. تو سرکار فرماتے ہیں تیسری چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آسمان سے ذوالفقار عطا فرمائی. پانچویں فضیلت یہ ہے, میں جلدی سے, مولانا کا حکم ہے تو 2-4 سنائی دیتا ہوں, کہ پانچویں فضیلت علی ابن ابی طالب کی یہ ہے کہ شب ہجرت اللہ نے علی کو منتخب کیا میرے بستر کے لیے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کو اللہ نے ولادت کے لیے منتخب کیا خانہ کعبہ میں. جو آدم سے لے کر مجھ تک کسی کو اللہ نے یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی. جواب دینا تھا مجھے کیونکہ سوال کا وہاں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, لہذا کچھ باتیں اس میں جو انہوں نے حذف بھی کر دی وعدے کے باوجود, اور کچھ باتیں بعد میں مجھے تحقیق میں آئیں تو وہ بھی عرض کر دوں گا اگر اجازت دیں گے تو, جو اس سے ہٹ کر ہے. سی ڈی میں نہیں ہوگی لیکن سی ڈی میں زیادہ تر باتیں ہوں کہ جناب رسول پاک کو اللہ نے خانہ کعبہ میں ولادت کے لیے منتخب نہیں کیا. تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیے مولا علی کی نجابت کو دیکھ کر اللہ نے نبی پاک کا داماد منتخب کیا. مولا علی کی عصمت کو دیکھ کر زہرا جیسی زوجہ کا انتخاب کیا. یہ علماء سے دعا لینی ہے مجھے, انہیں سبق سنا رہا ہوں کہ زہرا جیسی زوجہ کیوں عطا کی کہ عصمت علی, شجاعت علی کو دیکھ کر تلوار ذوالفقار عطا فرمایا. اور علی کی قیامت تک پاکیزہ اولاد کو دیکھ کر حسنین جیسے لال عطا فرمایا. حسنین جیسے لال ظاہر ہے کہ اولاد علی کے سربراہ ہے, ذریعہ ہے, لہذا حسنین کو یوں عطا کیا. یہاں بچے کم آ رہے ہیں ویک ڈیز کی وجہ سے, میں کس پہ مثال دوں, یہ بچہ اپنے بابا کی گود میں سو رہا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو ریگولر نماز میں آتے ہوئے دیکھیں تو فوراً جاننے والے کہیں گے صاحب اس کے دادا ایسے تھے. اس لیے یہ نماز میں ریگولر آ رہا ہے. اعجاز بھائی تو اس کو زیادہ سمجھیں گے, اسکول چلا رہے ہیں کہ جناب اگر کوئی بچہ ریگولر نماز میں آئے گا تو کہیں گے اس کے دادا ریگولر نمازی تھے, لہذا یہ بچہ بھی. تو بہت ساری چیزیں بچوں میں, اولاد میں آبا و اجداد سے آتی ہیں. ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ بچہ اگر آپ نے سالے دیکھا تو کہا اس کا دادا ایسا تھا, اس کا بابا ایسا تھا, اس کے نانا ایسے تھے, اس کے پردادا ایسے تھے, لہذا اس بچے میں یہ صلاحیتیں آئی ہیں. تو یہ کب آتی ہیں صلاحیتیں دادا پردادا کی بھی؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, دنیا میں اپنا کچھ کردار دکھاتا ہے, ودیت کی بھی باتیں اپنی ظاہر کرتا ہے. اللہ کی ودیت کی بھی چیزیں آبا و اجداد کی جب وہ ظاہر کرتا ہے, نماز میں آتا ہے, 2-4 سال آپ اس کو دیکھیں گے بھائی ریگولر نمازی ہے بچہ, تبھی تو اس کے باپ دادا کی تعریف کریں گے نا, بغیر دیکھے نہیں کریں گے. تو یہاں اللہ نے مولا علی کو جو فضیلتیں عطا کی, میں نے عرض کر دیا, کہیں نجابت دیکھی, کہیں طہارت دیکھی, کہیں شجاعت دیکھی,
کہیں اولاد میں نقیب ہونا دیکھا، کہیں کیا فضیلت دیکھی تو اللہ نے فضیلت عطا کر دی. لیکن فضیلت تو ملتی ہے پیدا ہونے کے بعد عمل کرنے کی صورت میں. کہ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں عامر میں غور کیجئے گا. بھائی فضیلت ملے گی. آپ ڈاکٹر محسن صاحب کی کیوں عزت کر رہے ہیں کہ جناب ایک ادارہ چلا رہے ہیں؟ آپ کسی عالم کے کیوں ہاتھ چومتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب عالم ہے، انہوں نے اپنا وقت صرف کیا ہے دین کی خدمت میں. آپ کسی اور صاحب عزت کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس کا کردار ہوتا ہے، کردار کی بنیاد پہ عزت کی جاتی ہے نا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے دور میں دادا گیر کی بھی عزت ہونے لگی ہے. آج کے دور میں چیٹروں کی بھی عزت ہونے لگی ہے. کیونکہ اپنی عزت بچانے کی خاطر. یعنی اپنی عزت بچانے کی خاطر بعض لوگ رہزنوں کی بھی عزت کرنے لگتے ہیں کہ صاحب کم از کم یہ منہ پھٹ آدمی ہے، بدتمیز آدمی ہے، اس سے عزت ہی ٹھیک ہے، سائڈ میں ہو جاؤ. ایسا ہے نہیں آپ کے معاشرے میں؟ ہم تو صبح شام دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ کس کس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو عزت تبھی ہوتی ہے حقیقی کہ جب اس کا کردار ہوتا ہے. اگر کردار نہیں ہوگا تو عزت نہیں ہوگی. مولا کائنات میں کون سی ایسی بات تھی پیدا ہونے سے پہلے جو اللہ نے اس کے بدلے میں خانہ کعبہ میں پیدا کر کے سب سے منفرد فضیلت عطا کر دی؟ کون سی ایسی فضیلت؟ میں نے تو اتنی جو یہ تمہید باندھی ہے اور یہ گفتگو کی ہے، یہ صرف اس خاطر کہ عزت تبھی ہوتی ہے جب پہلے کوئی کردار ہو. کردار نہیں ہوگا عزت نہیں ہوگی. ساری عزتیں مولا علی کو ملی پیدا ہونے کے بعد اپنا کردار دکھانے کی صورت میں. یہاں پیدا ہو رہے ہیں خانہ کعبہ میں، تو پیدا ہونے سے پہلے کون سا کردار تھا جس کے بدلے میں اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا؟ میں شکر گزار ہوں علماء کرام کا، ورنہ میرا تجربہ ہے کہ اگر علماء بیٹھے ہو تو کان میں تنقید کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہ کیا پڑھ رہا ہے مولوی. لیکن میں ان کا شکر گزار ہوں دونوں کا دست بستہ کہ یہ حوصلہ افزائی فرما رہے کہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو مولا علی کو اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کیا. کوئی تو فضیلت ہوگی. تو میں ابھی مثال دے چکا ہوں. مولا علی کی کوئی فضیلت میرے مطالعے میں، تو میں طالب علم ہوں، میرا کیا مطالعہ، میرے مطالعے میں تو کوئی ایسی فضیلت مولا علی کی پیدا ہونے سے پہلے کی نظر نہیں آئی. کیوں کہ ظاہر ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے یا تو اللہ جانتا ہے یا نبی جانتے ہیں یا خود علی جانتے ہیں کہ پیدا ہونے سے پہلے مولا کی کیا کیا عبادتیں ہیں، کس طرح سے جبریل امین کو شاگرد بنایا، کس طرح سے ملائکہ کو عبادت کے ڈھنگ سکھائے، کس طرح سے یہ نور کن کن حجابوں میں رہا، کہاں یہ عبادت کرتا ہے. میرے مطالعے میں تو زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں اس دنیا کا ایک طالب علم ہوں. عالم ارواح میں میری وہ حیثیت نہ اب ہے نہ اس وقت تھی، مجھے نہیں پتا. البتہ اب یہاں سے بات جو آن ایئر گئی ٹی وی میں وہ عرض کر رہا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مولا علی کی تو کوئی فضیلت میرے مطالعے میں نہیں ہے پیدا ہونے سے پہلے جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہو. البتہ ان کے بابا کا ایک عمل ہے جو میرے مطالعے میں ہے. غور فرما رہے ہیں، دیوار سے لگے میرے بھائی آمادہ کہ مولا نے کون سی ایسی فضیلت تھی میرے مطالعے میں نہیں ہے. ہاں ان کے بابا کا ایک عمل ہے. تو کہنے لگے وہ کون سا عمل ہے؟ اتنے میں وقفہ دے دیا اور وقفہ دے کے کہا کہ ذرا سنبھل کے بتائیے گا. اس لیے کہ لوگ ان کے بارے میں مختلف نظریات رکھتے ہیں. میں نے کہا آپ وعدہ کریں کاٹیں گے نہیں تو میں بیان کروں ورنہ چھوڑیے. کہنے نہیں کم از کم اتنا تو میں نہیں کاٹوں گا، میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہوں. یہ جملہ ہے اس کا کہ میں بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہوں، میں اس کو نہیں کاٹنے دوں گا جملے کو، آپ بتائیے. تو میں نے اس سے کہا کہ صاحب بات ایمان کی مت کیا کریں، ایمان وہاں ہوتا ہے جہاں پہلے کوئی بے ایمان ہو.
ایمان کا تعلق وہاں ہوتا ہے نا جہاں پہ بے ایمان ہو. میں آپ میں سے کسی سے کہوں ذرا کلمہ سنائیے, آپ مجھے مولوی سمجھ کے تماچا نہیں ماریں گے, لیکن اگر میرے سر پہ امامہ نہ ہوتا تو گریبان ضرور پکڑ لیتے. مولانا آپ نے ہمارے آبا و اجداد میں کوئی بت پرست دیکھا ہے, ہم سے کیوں کلمہ سن رہا ہے؟ ہمیں کہیں آپ نے گرجا جاتے ہوئے دیکھا ہے, کہیں ہمیں آپ نے کسی اور عبادت خانے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, آپ ہم سے کلمہ کیوں سن رہے ہیں؟ لہذا آج کے دور میں آپ کسی مشہور مومن سے, نمازی آدمی سے, کسی سینٹرز میں آنے والوں سے کہے کلمہ سنائیے تو لڑے گا یا نہیں لڑے گا؟ تو آپ جناب ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا. ایک جملہ کہہ دوں جو لاکھوں کے مجمع کا ہے, لیکن آپ میرے نزدیک کروڑوں کے برابر ہے, اور وہ جملہ یہ ہے, آپ کو قریش میں بھی ہر خاندان کا کوئی نہ کوئی بت ملے گا. کسی قبیلے کا لات ہے, کسی کا منات ہے, کسی کا حبل ہے, کسی کی بتنی ہے. اور فرمایا یہ جو ہے عزا بتنی تھی, بت نہیں تھا. اور فرمائے گا مؤنث تھی. یہ 3 مذکر تھے اور یہ مؤنث تھی. مجھے ان کا ڈر ہو گیا کل سے ڈاکٹر صاحب کا کہ جناب 3 مؤنث مذکر تھے, لا, منات, حبل, اور عزا مؤنث تھی. تحقیق کیجئے گا, غور کیجئے گا, یہ مؤنث تھی, 3 مذکر تھے. میں نے مذکر کہا ہے, مرد نہیں کہا ہے. لہذا اس کے لفظوں پر غور کیجئے گا. تو خیر اب زیادہ نہیں جا رہا کہ جناب بنی ہاشم کا قبیلہ, بنی ہاشم کا قبیلہ چیلنج ہے علماء سے دعا لینے کے لیے, صاحبان علم سے دعا لینے کے لیے, میری مائیں بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں ان سے دعا لینے کے لیے. آپ ہر قبیلے کا, حلوے کا, تانبے کا, پیتل کا, سونے کا, چاندی کا, لات, منات, عزا, حبل, یہ ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی بت دکھائیں گے تاریخ میں. لیکن چیلنج ہے میرا, ویڈیو اس پہ جا رہی ہے یوٹیوب پر, کوئی مسلمان قبیلہ بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا دے, میں مذہب چھوڑ دوں گا. بہت بڑی بات کہی ہے میں نے ڈاکٹر صاحب. اس پلیٹ فارم سے, اہل البیت کے پلیٹ فارم سے بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں دکھا سکتے. کسی جلی ہوئی کتاب میں بھی, کسی پٹی کتاب میں بھی, کسی تاریخ کی کسی کتاب میں آپ کبھی قبیلہ بنی ہاشم کا بت نہیں دکھا سکتے. اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ وہ بت پرستی کرنے نہیں آئے تھے, بت شکنی کرنے آئے. تو کوئی بت نہیں دکھا سکتے. خیر بات بہت آگے چلی گئی کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے. جو ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ خود بے ایمان ہے. ایمان ثابت نہ کریں, عظمت ثابت کریں, فضیلت ثابت کریں, فضیلت ثابت کریں. ایمان کا کیا تعلق ہے؟ ایمان جملہ کہہ دوں قمر بھائی اگر آپ جا رہے ہیں. جناب ابو طالب کے بیٹے بیٹیاں کتنے ہیں سب جانتے ہیں, 4 بیٹے 2 بیٹیاں. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جناب ابو طالب کے اجزاء ہیں, جز ہیں. حضرت ابو طالب کے 6 جز ہیں, 4 بیٹے 2 بیٹیاں, 6 جز, 6 اجزاء. ان 6 میں سے اللہ کے رسول 1 جز کو کل ایمان کہہ رہا ہے. بتائیے جس ابو طالب کا 1 جز کل ایمان ہو وہ کل ابو طالب کیسا ہونا چاہیے؟
تو جناب میں نے کہا جناب ابو طالب کہ جن کے بارے میں نعوذ باللہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا ایک عمل ہے کہ جو تاریخ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا۔ تو ڈاکٹر عامر کہہ رہے ہیں بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخر وقت تک کلمہ نہیں پڑھا۔ تو میں نے کہا دیکھیے آپ اس بحث میں نہ پڑھیں، اگر آپ سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھیں اور تواریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو روایت ہے نا کلمے والی، یہ 3 راویوں سے ہے، جن میں 2 راوی ہیں اور 1 راویہ ہے۔ 2 راوی ہیں 1 راویہ ہے۔ اور بس میں ذہن تمام کروں کہ پاکستان چلے جانا چاہیے انشاءاللہ غور کیجئے گا، اور اگر اس کی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کس حیثیت میں تھے وہ راوی، ان کی جسمانی حیثیت کیا تھی، ایمانی حیثیت کیا تھی۔ اب میں کھل کے نہیں بیان کر رہا ہوں، مولانا نے ڈرا دیا، لیکن روایت کیا ہے، ایک راوی آ کر بیان کر رہا ہے کہ سرکار نے حضرت ابو طالب کے کان میں فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ دوسرا راوی کیا کہتا ہے، جملے سنیے گا خدا را، کہ سرکار نے کان میں فرمایا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ ایک پہلی کیا بات ہے، کلمہ پڑھ لیجئے، دوسری کیا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ تیسری بات جو راویہ نے بیان کی کہ سرکار نے کان میں کہا کہ سرکار آپ اللہ کی توحید پر ایمان لے آئیے۔ تینوں جملوں کا اختلاف بتاتا ہے کہ روایت یتیم شام کی گھڑی ہوئی ہے۔ بھائی کوئی ایک بات کہی نا، اگر کہیں بھی بقول آپ کے کوئی ایک بات کہی نا سرکار نے، اگر کان میں کہیے تو ایک بات کہیے، آپ نے 3 بات نقل کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کا اختلاف بتا رہا ہے، لفظی اختلاف۔ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، ایمان لے آئیں، اس کا مطلب ہے کہ تینوں غلط ہیں کیونکہ ایک بات کہی ہوگی سرکار نے۔ اچھا چلیے، یہ قمر نقوی صاحب اگر اعجاز بھائی کے کان میں کچھ کہیں تو کان میں کیوں کہیں گے کہ یہ امیر علی شاہ صاحب نہ سن سکیں؟ اگر کان میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس لیے کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے۔ سب نے لکھا، علماء موجود ہیں، سب نے لکھا کہ کان میں کہا، تو جو بات سرکار چچا کے کان میں کہہ رہے ہیں وہ راویوں نے کہاں سے سن لی ہے؟ انشاءاللہ کل اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کر دیں گے کہ پورا جواب جو ٹی وی پہ دیا گیا انشاءاللہ، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، کافی ٹائم، ایک درود پڑھنے بلند آواز سے شکر گزار خاص طور پہ مولانا ظہیر صاحب کا، مولانا سلمان صاحب کا، آپ سب کا کہ حوصلہ افزائی فرمائی، خدا سلامت رکھے اور ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے۔ عزیزارو، ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے دربار کے احوال کا، اور درباروں کا احوال بہت سخت ہے۔ ہم طالب علم ہیں، بڑے بڑے علماء دربار کا احوال پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن دربار کا احوال بہت سخت ہے، اس لیے کہ وہ بی بی کہ جو اپنے بابا سے بھی پردہ کیا کرتے تھے، جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم بابا سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے یقیناً کہ جب بی بی کا وقت آخر نزدیک آیا تھا تو اس وقت مولا نے فرمایا تھا آؤ زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو اس وقت مولا حسن نے آ کر بابا سے کیا عرض کی تھی؟ ایک روایت ملتی ہے کہ بابا ذرا آپ اپنا رخ دی